قبیلہ بنو نجار کی رہنے والی تھی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کے غم کو بھلانے کے لیے، غم کو دور کرنے کے لیے بی بی آمنہ اپنے میکے چلی گئی۔ اس وقت آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف صرف 6 سال کی تھی۔ ساتھ میں حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھی سفر کے اندر۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں نانیال تشریف لے کر گئے، قبیلہ بنو نجار تشریف لے کر گئے۔ وہاں کے عورتوں نے بی بی آمنہ کو کلیجے سے لگایا، گلے سے لگا لیا، ڈھارس بندھانے کے لیے، دلاسا دینے کے لیے کہ نوجوانی کے اندر بیوہ ہو گئی، یہ بچہ یتیم ہو گیا۔ حالانکہ ان کو کیا پتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصلحت کے تحت دیدہ و دانستہ طور پر جان بوجھ کر میرے آقا کو کیا بنایا؟ یتیم بنایا۔ کیا مصلحت تھی ہوں گی؟ مصلحت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مستقبل کو جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فیوچر کو جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فیوچر پلانر ہے، کہ میرے محبوب کی آنے والی زندگی کے اندر بہت سارے کٹھنائیاں ہوں گی، بہت سارے مسائل ہوں گے، بہت سارے مشکلات ہوں گی، لوگ دشمن ہو جائیں گے، آپ کا جینا دوبر ہو جائے گا، مکے کی گلیاں تنگ کر دی جائے گی، آپ کو 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑے گا، شعب ابی طالب کے اندر آپ کو گھیر دیا جائے گا، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے خاندان کو سوکھی روٹی، سوکھے چمڑے کوٹ کر کھانے پڑیں گے۔ اس ساری چیزوں کو اللہ پاک جانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب خاتم النبیین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم بنا دیا۔ اور جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نانیال گئے، قبیلہ بنو نجار گئے، تو وہاں کی عورتوں نے، وہاں کے لوگوں نے آپ کو دیکھ کر حیرانی کا اظہار کیا۔ اتنا خوبصورت بچہ، اتنا ہونہار بچہ، اتنا نونہال بچہ، اتنا باکردار بچہ، اتنا بااخلاق بچہ آج تک ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ بچے تو گرد غبار میں کھیلتے ہیں، میرے آقا گرد غبار میں بچوں کے ساتھ نہیں۔ اس زمانے میں بچے بد کلامی کیا کرتے تھے، گالی فحش گالیاں بھی دیا کرتے تھے، لیکن میرے آقا کی زبان سے کبھی فحش کلامی، بد کلامی نہیں نکلی۔ کیسے نکل سکتی ہے؟ کیونکہ میرے آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن سے ہی نبوت کے لیے چن لیا تھا کہ آپ نبی بننے والے ہیں، آپ رسول بننے والے ہیں، میرے محبوب بننے والے ہیں۔